اہلاً و سہلاً مرحبا اہلاً و سہلاً. آپ کے قید کا بیٹا آیا ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں تو چاہتا تھا کہ آج میں دھیمے انداز میں ہی گفتگو کروں گا, مگر آپ ایسے نہیں بول رہے. اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا اہلاً و سہلاً. بھیا قیم الہی شہید صاحب, بھیا قیم الہی شہید صاحب, ہم اپنے بھیا قیم الہی شہید صاحب کو ڈوگرا والا احمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. آراد نہ رہنے دیں گے, ارے غم میں ڈوبے ہوئے حالات نہ رہنے دیں گے. تو اب میں خطاب کے لیے ضابطۂ سخن دے رہا ہوں. علامہ ابن علامہ جناب محترم علامہ قیم الہی شہید صاحب انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے. تو صبح انشاءاللہ ایوان اقبال میں جانے کے لیے سیٹی کھڈیاں میں 2 گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے. ٹھیک 9 بجے ایک گاڑی ہماری قبر کوٹ. آواز نہیں آئی. جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, علامہ قیم الہی شہید صاحب, علامہ ابتسام الہی شہید صاحب کیا عشق نے سمجھا ہے, کیا حسن نے جانا ہے, ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وكنا. حضرات دی وقار, بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, سٹیج پر موجود علماء کرام, جماعت کے معززین, جماعت کے زعماء, قبل اس کے کہ اپنے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے رکھوں تو یہ بات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ جن بھائیوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا ہے, اس خوبصورت گلدستے کو سجایا ہے, ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو, ان کے حوصلوں کو بلند کیا جا سکے, ان کو اس بات کی خبر دی جا سکے کہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہمارا آپ سے رشتہ اخوت کا رشتہ ہے, ہمارا آپ سے رشتہ
دین و ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا آپ سے رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہر قسم کے مفاد سے پاک، ہر قسم کے لالچ سے پاک ہے، اور اللہ کے فضل و احسان سے جہاں کہیں بھی، جب کہیں بھی آپ کو اہل توحید کو ہماری ضرورت پڑی ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر گھٹنوں کے بل چل کے آنے کے لیے ہمیشہ آمادہ و تیار رہے۔ اور آج بھی یہ بات سمجھتا ہوں، کئی دن ہو چکے، شاید کسی ایک رات میں کامل نیند کو حاصل کیا ہو۔ کل رات سیالکوٹ سے پلٹے، آج بھی، کل بھی، اور کل سے پہلے ایک رات بھی صرف 2 گھنٹے سویا ہوں۔ اللہ رب العزت اس بات پر شاہد و گواہ ہے، یہ سفر، یہ جگراتے، یہ جسموں میں درد، یہ کعبہ کے رب کے چہرے کے حصول کے لیے ہے، یہ اللہ رب العزت کے رضا کے حصول کے لیے ہے۔ اور یہ باتیں وہ باتیں ہیں میں نے آج تک کبھی نہیں کی، لیکن آج میں اپنے نوجوانوں کو بتلانا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں، یہ تنظیمی زندگی، یہ اتار اور چڑھاؤ کا نام ہے، یہ تنظیمی زندگی، یہ مشکلات کا نام ہے، یہ آزمائشوں کا نام ہے، یہ سختیوں مصائب کا نام ہے۔ اور اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ حضرت شہید کا پوتا ہونے کی حیثیت سے یہ بات اللہ کے فضل سے پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، یہ تنگیاں، یہ پریشانیاں ہم نے اپنی مرضی سے چنی، ہم نے اس تنظیمی زندگی کی مشکلات و صعوبتوں کو سمجھنے کے باوجود نرم بستروں کو ترک کیا ہے۔ اور کس لیے ترک کیا ہے؟ میرا عنوان بھی آج یہی ہے، کس لیے ترک کیا ہے؟ کائنات کے رب نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، ایمان والوں میں سے ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، جنہوں نے اللہ سے ایک تجارت کی ہے، جنہوں نے اللہ سے ایک سودا کیا ہے، جنہوں نے اللہ سے ایک بزنس ڈیل کی ہے۔ وہ ڈیل کیا ہے؟ وہ تجارت کیا ہے؟ وہ بزنس ڈیل کیا ہے؟ وہ ڈیل یہ ہے، اللہ تیرے حوالے اپنی جانیں کی ہیں، بدلے میں کیا چاہیے؟ کوٹھی نہیں چاہیے، بینک بیلنس نہیں چاہیے، گاڑی بنگلہ وزارت نہیں چاہیے، اللہ جان تجھے دی ہے، بدلے میں تیری رضا چاہیے۔ اور آج قرآن و سنہ موومنٹ کا منشور بھی یہی ہے، ہم یہ بات سمجھتے ہیں
ہمارا یہ ماننا ہے ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کے بدلے کائنات کے رب کے ہاں سے جنات کے سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی زندگیوں کے بدلے قیامت کے روز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر کو چاہتے ہیں. اور یہی ہماری کل طلب ہے, یہ زندگی کا کل مقصد ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں, میں یہ بات اکثر تنظیمی اجلاسوں کے اندر کہتا ہوں, اور آج نوجوانوں میرے بزرگوں تمہارے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں. ایک بات کو رفع کر کر ہمارے شیخ موجود شاید دہائیوں سے اس منبر تبلیغ پہ جلوہ افروز ہیں. اپنے خطاب میں شاید مجھے حوصلہ دینے کے لیے انہوں نے بھی کہا اور بھیا بلال نے بھی کہا علامہ ہے. میں کوئی علامہ نہیں, میں دین کا ادنا سا طالب علم ہوں, دین کا خادم و نوکر ہوں. آج تک تعلیمی سفر اس سے گزر رہا ہوں. اللہ سے چاہتا ہوں کہ اللہ یہ تعلیمی سفر اور سلسلہ جاری رہے. علامہ نہیں ہے لیکن تنظیم کا ادنا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے آج 28 برس کا ہوں. شاید 10 سال کا تھا یا 11 برس کا جب والد گرامی کی گاڑی میں سوار ہوا تھا. 18 سال گزر گئے ہیں تنظیمی زندگی کے اندر. جوانی کا دور ہے لیکن علی وجہ البصیرہ اس بات کو ٹنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں, یہ زندگی جو بظاہر اللہ رب العزت کے لیے ہے, اس کا راستہ جہنم کو بھی جاتا ہے, جنت کو بھی جاتا ہے. جہاں اخلاص کو ٹھوکر لگی, جہاں دل میں اللہ رب العزت اس کے چہرے کے حصول کا خیال نکلا, وہیں پر یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے. جہاں اپنے ہاں اخلاص کو باندھ لیا, اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا, نام کو چھوڑا, نمود کو چھوڑا, کرسی کو چھوڑا, وہاں یہ راستہ جنت کو جاتا ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم تمہیں جنت کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ چلائیں گے. ہم جنت کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں. ہم ان الحکم الا للہ, اللہ کی زمین کو اللہ کے نظام کی خیر سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ دیکھیں گے, انشاءاللہ باطل نظاموں کو اس زمین کے اندر دفن ہوتا دیکھیں گے. انشاءاللہ کلمت اللہ کے پرچم کو علو کے ساتھ کلمت اللہ کے پرچم کو سرنگوں ہوتا دیکھیں گے. انشاءاللہ دیکھیں گے. کلمت اللہ کے پرچم کو سر بلند کرنے کی جدوجہد کریں گے. اور اصل خطاب کل ایوان اقبال میں ہوگا. آپ کے اور میرے قائد وہ بھی وہاں پر مفصل خطاب فرمائیں گے. ہم نے ان کا دست و بازو بننا ہے. اور دست و بازو پتہ ہے کیسے بنا جاتا ہے؟ دست و بازو, نوجوانوں یہ بات بھی بتلاتا چلو, آج شاید پتہ نہیں کیا وجہ ہے, جلسہ ہے لیکن گفتگو تنظیمی ہو رہی ہے, لیکن کہتا ہوں شاید اسی میں خیر ہے. شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ آ سکے, تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم.
لوگوں، ہم اس قائد کے ماننے والے ہیں، اس قائد کے کارکن ہیں جس نے اپنے بچوں کو انگلستان اور امریکہ میں نہیں بھیجا. ہم یہاں پر علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے موجود ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دین کے رستے میں جو رکاوٹ آئے گی، ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کو ٹکرا کر پاش کر دیں گے. انشاءاللہ دین کے دفاع کی جنگ لڑیں گے، اپنی قیادت کو اس بات کا یقین دلائیں گے ہم کٹنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن دین کے اوپر اٹھنے والی انگلی کو گوارا کر سکتے اور گوارا کر سکتے. آج افسوس ہے، میں نے کہا ہے بات لیکن منہ پہ آتی ہے بار بار. پاکستان میں یہ دن بھی دیکھنا تھا. آج جو دن ہم نے گزارا ہے، اور میں سچی بات ہے میں نہیں نام لیتا، دل اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کی قسم ہر دیندار کے لیے نرم اور ہر دین دشمن کے لیے یہ دل اللہ کی قسم شولوں کی مانند. اور میں یہ بات کہتا چلوں، کئی دن سے تکلیف میں مبتلا، ملک کے حالات، اہل دین کی حالت، اور آج پھر اس زخم پہ نمک چھڑکتے ہوئے ٹی وی پہ دیکھا. ہمارے گھر تو ٹی وی نہیں، موبائل پر دیکھا، اخبارات میں دیکھا، انٹرنیٹ ای پیپرز پہ دیکھا. کم بختی تھی کہ علماء سے خطاب عمران خان اور نواز شریف کیا کرتے تھے. علماء و مشائخ سامنے اور تقریر کرنے والے یہ دو بے وقوف کبھی ہم دیکھا کرتے تھے. لیکن آج وہ سیاہ دن بھی دیکھا کہ علماء و مشائخ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور تقریر کرنے والی مریم ہے. ہائے یہ کم بختی علماء، تم نے اپنے منصب کو پہچانا نہیں، اور اہل دین تم نے اپنے منصب کو پہچانا نہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہاں ابھی ایک نوجوان حضرت شیخ صاحب کے قدموں کو دبا رہا تھا. اللہ کی قسم میں نواز و عمران اور ان کے اولادوں کو اس بچے کی جوتی کے تلوے کے برابر نہیں سمجھتا، اور یہ بات میں اعلیٰ وجہ البصیرہ کہتا ہوں. ہم آج دل چلی ہے، ہم سمجھتے ہیں دین پہ چار اطراف سے حملے. کہیں انجینئر بکواس کر رہا ہے جیلم میں بیٹھا، کہیں صحابہ پہ بھونکا جا رہا ہے، امیر معاویہ کی گستاخی کی جا رہی ہے. بدبخت ملعون کہتا ہے امیر معاویہ کی گردن پہ سوروں کا پاؤں. علماء، اہل دین، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ بدبخت وہاں پہ بیٹھا یہ بکواس کرتا ہے، تم مریم کے سامنے بیٹھ کے مریم کا خطاب سنتے. میں یہ بات کہتا ہوں، میں اپنی قوم کے نوجوان کی، میں اپنی قوم کے بوڑھے کی سینے میں موجود ایمانی حرارت کو اس قدر جلا بخشنا چاہتا ہوں کہ اس کی حرارت کی وجہ سے ہر باطل پگھل جائے، اور انشاءاللہ پگھلے گا. ہم ان باطل فلسفوں کو زمین میں دفن کر دیں گے. پاکستان کی فضاؤں میں پرچم مگر لہرائے گا، کتاب و سنت کے پروانوں کا لہرائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قرآن و سنت، قرآن و سنت. صاحبزادہ قیم الہی ظہیر
صاحب، شہزادہ قیم الہی ظہیر صاحب، اور اس مشن کے لیے حق کے آوازے کو بلند کرنے کے لیے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا کے لیے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، میدان میں آنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، جوانیاں پیش کرنی پڑے پیش کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، جوانیاں لٹانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.